قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ جنت سے ایک دمبا لے جائیں۔ جبریل امین 7ویں آسمان سے اوپر جو مقام سدرۃ المنتہا وہاں ہوتے ہیں، جنت اس کے پڑوس میں ہے، وہاں سے ان کو زمین پر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا اور دمبا وہاں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں۔ چھری چلا کر جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑے مسکرا رہا ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل امین نے کہا وللہ الحمد۔ یہ انہی کے وہ کلمات ہیں جو ہم ایام تشریق میں بھی اور عیدین میں بھی کثرت سے پکارتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 تاریخ کی صبح سے اس مہینے کی ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا اکیلے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ تکبیر آواز کے ساتھ کہنی ہے، مناسب آواز جتنی بلند کر سکیں۔ حضرت اسماعیل کے فدیے میں دمبا آ گیا، لیکن پتہ کیا چلا؟ اصل چیز ہے ذبح ولد۔ یہ لفظ آپ دہرا سکتے ہیں؟ سب کہیں ایک بار پھر، ذبح ولد، بیٹا ذبح کرنا، یہ تھا اصل امتحان۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اور یہ قانون بن جاتا، بتائیے آج کیا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ وہ حضرت اسماعیل کی پشت میں تھا، اللہ نے ان کی جان کو بچایا۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلا امتحان، روشن جانچ تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ قرآن کریم کی ان آیات میں آپ نے اس واقعے کی تفصیل سن لی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل چیز کیا ہے؟ جذبہ، کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کی راہ میں خوش دلی سے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے، اونچی گئیے، نہ ہٹے۔ ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ اگر ہم غور کریں تو سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اگر اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ دینا پڑے
تو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے دیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے اس قابل بنایا ہے۔ ذبح ولد سے مقصود خون بہانا یا گوشت پوست نہیں، یا جانور کی جان لینا نہیں ہے، مقصد تو جان قربان کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جان قربان کرنا، کہ رب کی رضا مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ رب کی رضا جیسی کوئی چیز نہیں، اور اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تعداد جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں، یہ نقدی غریبوں کو دی جائے، فلاحی کام کیے جائیں، ملک و قوم کو فائدہ ہو، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اگر ان کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہو، کوئی ماہر اسپیشلسٹ، کوئی سیانہ کچھ کہہ دے تو مان لیتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ اپنی تقریبات ہوں تو بے تحاشا پرندے جانور ذبح کروانے پڑیں کروا لیتے ہیں۔ کوئی دعوت کرنی ہو کسی وزیر امیر کی، بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو غریب یاد نہیں آتے، فلاحی کام یاد نہیں آتے، اللہ کے حکم میں آتے۔ یہ رب کا حکم ہے، اس میں اپنی رائے نہیں دی جا سکتی۔ شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابل اپنی رائے بیان کی تھی، اس نے اپنی رائے دی، آج تک اس پر لعنت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے مقابل اپنی رائے دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر اس کو بے رحمی کہتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزانہ جانوروں پر جو مال لاد کے ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو، اس کو بے رحمی کیوں نہیں کہتے؟ اپنے کھانے کے لیے جو روزانہ ہزاروں لاکھوں جانور دنیا بھر میں ذبح ہوتے ہیں، اس کو بے رحمی کیوں نہیں کہتے ہو؟ اپنی تقریبات میں چراغاں کرتے ہو، سجاتے ہو، لاکھوں روپے لگاتے ہو، اس کو فضول خرچی کیوں نہیں کہتے؟ پیسوں کی بربادی کیوں نہیں کہتے؟ عجیب بات ہے، رب کے حکم کے لیے ان کو یہ باتیں یاد آتی ہیں، یہ قرآن کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ قربانی کا مقصد انہوں نے مساکین کو نفع پہنچانا سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں جان قربان کرنی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے جانور کو فدیہ بنا دیا ہے، ہماری جان کا فدیہ بنا دیا۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قرآن کے احکام محض اپنی عقل سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ یہ بے رحمی کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کتنا سنگین جرم ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ جو باقی رکھا گیا، جس کو جاری رکھا گیا۔ تو ان کو ابیکم کہا گیا، وہ روحانی باپ ہیں، ہم ان کی ملت ہیں۔ چنانچہ آئیے میں آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں سنا دوں، قربانی کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے۔ ابو داؤد، ترمذی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد،
عید کے دن اللہ تعالی کے نزدیک آدم کے بیٹے کا سب سے پیارا عمل اللہ کے نام پر اس کی محبت میں جانور کا خون بہانا ہے۔ جانور کے گلے پر جب آپ چھری چلاتے ہیں 4 رگیں یا 3 رگیں کٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتا ہے۔ اس خون بہنے کو احراق الدم کہتے ہیں عربی میں۔ یہ احراق الدم ہو گیا، قربانی ہو گئی، سارا جانور بھی آپ کو دے دیا، آپ کھائیں، جانور بھی آپ کا، صرف خون بہا دیا اللہ کے نام پر، قربانی ہو گئی۔ اب سنیں کہ اس قربانی کا اجر کیا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی، صحابہ نے عرض کی حضور اس قربانی کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کی کھال پر جسم پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ کوئی گن سکتا ہے بال؟ نہیں، تو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، ثواب الگ اور گوشت الگ، وہ بھی مل گیا، نیکیاں بھی ملی۔ طبرانی میں حدیث موجود، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، فرمایا جو پیسہ قربانی کے جانور پر لگا وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، کیونکہ اس کی محبت میں خرچ کیا گیا۔ کچھ لوگ مہنگا جانور لینا چاہتے ہیں، اچھا تو وہ جتنا خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ثواب بھی اتنا ملتا۔ مقصد دکھاوا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ طبرانی میں ہی حدیث موجود، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے خوش دلی سے قربانی کی وہ قربانی اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ چنانچہ یہاں تک روایت موجود کہ جب آپ پل صراط پر چلنے کی باری آئے گی، یہ قربانی کے جانور آپ کی سواری بن جائیں گے، کیونکہ وہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا کنواں، کتنا سخت 500 سال کا رستہ، وہاں یہ جانور آپ کی سواری بن جائیں گے۔ کچھ لوگ جانور خریدتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں جانور پر، دیکھیں کہ بوجھ اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا، تو وہ بوجھ اس طرح نہ ڈالا کرو اس پر، وہ اللہ اس کو قوت دے گا اور وہ آپ کی سواری بنے گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام آج ہم سب سے پہلے کریں گے وہ نماز ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز ادا کریں گے، پھر قربانی۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ابن ماجہ میں روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو، مالی طور پر اتنی طاقت ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسئلہ سن لیجئے، زکوٰۃ مال پر ہے، مال پر سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں، ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 میں آپ کے پاس اچانک اتنے پیسے آ جائیں کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز یا سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر 45-50 ہزار روپے بنتے ہیں۔
اتنے پیسے ہو جائیں تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، اچانک بھی ملے ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کا اعلان ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور قربان کیے۔ کتنے؟ اونچی 100 جانور، 63 خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اور روایتوں میں ہے کہ جس جانور کی طرف آپ دیکھتے وہ خود بخود آ کے لیٹ جاتا تھا کہ اللہ کا رسول میری گردن پر چھری چلائے۔ اس جانور سے سیکھیں، اسے بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے نام پر قربان ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم سے یہ جذبہ کیوں چلا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں خوش دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر ایک پیغام یہ جانور ذبح ہو کے دیتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس میں جو لوگ اس قابل ہیں قربانی کریں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کبھی سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ حالانکہ بکری سال میں ایک بچہ یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے جنتی ہے سال میں۔ دوسرے جانور کئی اور ہیں، وہ کئی بچے جنتے ہیں، لیکن یہ 1 یا 2 اور روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ اپنی خوراک کے لیے روزانہ گوشت کھاتے ہیں کیونکہ گوشت کو سید الطعام، کھانوں کا سردار کہا گیا حدیث شریف میں، تو روز کھاتے ہیں۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے بوٹی نہ ہو تو کلمہ صحیح نہیں پڑھا جاتا، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، تو روز کھاتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر دنیا بھر میں کروڑوں جانور، کبھی نہیں سنا کہ کم پڑے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جو قوم اللہ کے نام پر جان دیتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہمیں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند احمد میں، راوی ہیں خلیفہ رابع مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ بیمار ہو، لنگڑا ہو، بہت کمزور، اتنا کہ وہ اس کی پسلیاں الگ نظر آ رہی ہیں، گوشت پوش نہیں ہے، دسا ہوا ہے سب کچھ اندر، کانا، یہ وہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں علماء نے جو تفصیل بتائی کہ سینگ کو ناپیں اور اس کے 3 حصے کر لیں، اگر 1/3 سے کم ٹوٹا ہے تو کر لیجئے قربانی، 1/3 سے زیادہ ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دوست کو جب بھی تحفہ دیتے ہیں عمدہ چیز تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا اچھا پیش کرنا چاہیے، کوشش کریں۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور، 3 قسم کے جانور ہیں، بکری، اونٹ، گائے۔ اس میں نر مادہ ان کی ساری قسمیں شامل ہیں۔ گائے میں بیل بھی، بھینس بھی شامل ہیں۔ بکری میں بکرا، مینڈھا، دمبا، یہ سب شامل ہیں۔ گائے میں نر مادہ بیل شامل ہو گیا۔ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو تقرب الہی کی نیت سے ذبح کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ جو شخص فطرہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کو قربانی بھی کرنی ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا، آپ خوشحال ہیں، تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی، دودھ پیتے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور آپ نے پوری امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے. ہم غلاموں کو وہاں بھی یاد رکھا. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا طریقہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. اللہ نے دیا. یہاں ایک مسئلہ سن لیں. میرے پاس ٹیلی فون بھی آتے رہے لوگ بھی کہ جی ہم تو ایک ہی قربانی کرتے ہیں اور وہ حضور کی طرف سے کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ بتاؤ تم پر قربانی واجب ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا پہلے اپنی کرو, ہاں زیادہ کرو تو حضور کی طرف سے کرو, لیکن اپنی نہیں کرو گے اور نبی پاک کی طرف سے کر دو گے تو تمہاری قربانی نہیں ہوگی, وہ تو ان کی طرف سے ہوگی, تمہاری اسی طرح رہے گی. تو جس پر قربانی ہے اور ایک ہی جانور کر سکتا ہے تو وہ اپنی کرے. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے خوش دلی سے حضور کی طرف سے بھی الگ کرتے ہو تو وہ الگ جانور کرنا ہے, لیکن یہ کہ میں ان کی طرف سے کر دوں اور اپنی طرف سے نہ کروں تو یہ درست نہیں ہے. ایام نحر قربانی کے دن کیا ہیں؟ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک. یاد رہیں گے یا بھول جائیں گے؟ 10, 11, 12. 10 کی صبح سے 12 کی شام تک, یہ 3 دن ہیں. رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر مکروہ ہے. مکروہ کے مطلب ناپسندیدہ. کیوں؟ اچانک لائٹ چلی جائے, جانور چھوٹ جائے, آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے, تو اس لیے بہتر ہے روشنی میں دن میں کریں. پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے, دوسرے دن کریں, تیسرے دن کریں. تو یہ 3 دن قربانی کے ہیں. بکری کی عمر کم از کم 1 سال, گائے کی عمر 2 سال, اونٹ کی عمر 5 سال. یہ عمر شرط ہے, دانت شرط اونچی نہیں. لوگ دانت دیکھتے ہیں تو یاد رہے کہ دانت چونکہ جو لوگ پالتے ہیں ان کو تجربہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے گھر میں خود جانور پالا ہے اور سال کا ہو گیا اور 2 دانت نہیں ہوئے ہیں تو 2 دانت ہونا شرط